کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں نے جب ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں کے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا. وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوا تم ہمارا دفاع کرو گے، اگر تم پہ کسی نے حملہ کیا تو ہم تمہارا دفاع کریں گے. لیکن جب خندق کا موقع تھا، دفاع کا ضرورت تھی کہ یہودی اب مسلمانوں کا دفاع کرتے، یہاں یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی، دھوکہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، غداری کی مسلمانوں کے ساتھ. ادھر سے دشمن کا زور تھا، ادھر سے یہودیوں نے بغاوت کر دی اور کہا ہمارا مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو واقعی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. ابھی غزوہ احزاب سے واپس آئے، اللہ کے رسول آ کے غسل کیا، صرف ظہر کی نماز ادا کی، غسل کر کے ابھی گھر میں نکل کے بیٹھے ہی تھے کہ جبریل امین آ گئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے جنگ کے لباس کیوں اتار دیا جبکہ ہم ابھی تک جنگ کے لباس میں ہیں؟ کہ اللہ کے فرشتے تو ابھی بھی جنگی لباس زیب تن کیے ہوئے اور آپ نے کیسے اتار دیا؟ ابھی احزاب سے واپس آئے تھے، جنگ سے فارغ ہوئے تھے. کیونکہ مسلمانوں آپ کبھی زندگی میں موقع ملا، ہم انشاءاللہ یہاں تفصیل سے یہ بھی بیان کریں گے کہ جہاد کن کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے. جہاد ایک عبادت ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس کا دل چاہے بندوق اٹھائے اور جناب جس کو دل چاہے مار دے. یہ جہاد نہیں، یہ فتنہ ہے. جہاد ایک جیسے نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، اور ہم اسی طریقے کے مطابق کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہوا ہے. اسی طرح جہاد کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کے خلاف کرنا ہے، اس کو نہیں مارنا. اور اگر مد مقابل کوئی ایسا آ جائے تو کس کے خلاف ہتھیار اٹھانا ہے، کس کے خلاف نہیں اٹھانا، یہ پورے جہاد کے باقاعدہ احکام ہیں اور باقاعدہ اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. اور دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا. اب یہ بنو قریظہ یہودی تھے، طاقتور تھے، جنگجو تھے. اور احزاب، یہ جو جنگ لڑی گئی تھی غزوہ احزاب، اس کے اندر 3 دشمن تھے نا مسلمانوں کے. مکہ کے کافر تھے، بنو غطفان، ہم نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ یہ وہ غطفانی ہیں جو مال کی لالچ کے لیے آ گئے تھے کہ خیبر کی کھجوریں ہمیں ملیں گی. بنو غطفان تھا، اور تیسرا یہ یہودی تھے. 3 خطرے تھے مسلمانوں کو سب سے زیادہ، اور ان تینوں نے مل کے حملہ کر کے کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا. اب ایک دشمن یہودیوں کا بنو قریظہ، جنہوں نے مدینہ میں رہ کے بدعہدی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، صحابہ کو حکم دیا کہ عصر مدینہ میں نہیں پڑھنی، عصر کی نماز مدینہ میں نہیں بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے. سب کو حکم دے دو. جو خندق کے لیے تیاری میں تھا صحابہ نے پھر عصر کی نمازیں، کوئی لیٹ بھی ہو گیا لیکن بہرحال کافی تعداد میں صحابہ کرام بنو قریظہ کے قریب پہنچ. اب یہ قلعہ تھا ایک بہت بڑا. 25 دنوں تک مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا. میں اکثر حیران ہوتا ہوں کیا صحابہ کرام کے کاروبار نہیں تھے؟ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا وسائل نہیں تھے؟ دنیا کی منڈیوں میں نہیں جاتے تھے؟ 27 دن غزوہ خندق کے اندر گزرے اور اسی کے فوراً بعد 25 دنوں کا محاصرہ غزوہ بنو نذیر کا ہو گیا. 2 مہینوں تک مسلسل صحابہ کرام حالت جنگ میں ہیں، اور کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے چوں چراں کی اور کہا اللہ کے رسول ہم کھائیں گے کہاں سے، ہوگا کیسے، گزارا کیسے کریں گے، اگرچہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ اسلام کی تربیت تھی، یہ نظم و ضبط تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت تیار کی تھی. مسلمانوں کی تربیت، یہ نظم و ضبط ہونا چاہیے تمہارے اندر. تم حالات کی سنگینیوں کا مقابلہ کرنے والے بنو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی صحابہ کرام کی. 25 دنوں کے محاصرے کے بعد یہودیوں نے پیشکش رکھی کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ ہمارا کرے گا ہم اس کو مان لیں گے. اب یہ سعد بن معاذ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ صحابی ہیں
ان کا بھی ہم نے سیرت کے عنوان میں شروع میں ذکر کیا تھا جب یہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اسی غزوہ خندق میں تیر لگا تھا تو زخمی ہو گئے، اور اسی تیر کی وجہ سے اللہ سے کہنے لگے اللہ اگر تو دشمن سے مقابلہ جاری رہنا ہے، جہاد جاری رہنا ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر یہ جنگ دوبارہ مکہ کے کافروں سے نہیں ہوگی تو اللہ اسی زخم سے مجھے شہادت عطا کر دے۔ اور اسی زخم سے شہادت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے میرے سعد کے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ یہ وہ سعد ہیں کہ جن کے بارے میں کہا اللہ کا عرش ہل گیا سعد کی وفات، اتنا نیک آدمی اللہ کا۔ یہودیوں نے کہا جو سعد، کیونکہ سعد کے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ اسلام سے قبل، وہ بڑی حیا کرتے تھے سعد کی، تو انہوں نے کہا جو سعد فیصلہ کرے گا وہی ہمارا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا، زخمی حالت میں تیر لگا ہوا تھا، خون رس رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے سردار کا استقبال کرو، سردار اپنے سردار کا استقبال کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سعد کا استقبال کیا۔ سعد یہودیوں کے پاس گئے، ہاں بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے سعد، عورتیں رونے لگیں، گڑ گڑانے لگیں حضرت سعد کے سامنے، لیکن سعد ایمان والے تھے، جانتے تھے کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، جانتے تھے انہوں نے ایسے وقت میں مسلمانوں کو چوٹ لگائی جس وقت ضرورت تھی کہ مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے شہر کو، اپنی ریاست کو بچاتے، ان ظالموں نے کمر پیچھے چھرا گھونپا اور مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی، یہودیوں کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ راز افشا کر دیے۔ حضرت سعد نے فیصلہ کیا، کہا ان کے جتنے مرد لڑنے کے قابل ہیں ہم سب کو قتل کر دو، جتنے مرد یہودیوں کے لڑنے ان کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا لو، اور ان کا جو مال غنیمت ہے وہ سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ یہ فیصلہ سعد نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، فرمایا یہی فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ بندے اللہ کے بندے زمین پہ تھے نا، بندوں کے فیصلے اللہ کہتے ہیں انہی فیصلہ۔ حضرت عمر کا فیصلہ، وہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر سے پوچھا، کہا ان کی اللہ کے رسول گردنیں اتاری جائیں تاکہ ان کا بیج ختم کر دیا جائے، دوبارہ یہ کبھی اٹھ ہی نہ سکیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول مال کی ضرورت ہے تو مال لے لیتے ہیں، ان کو رشتہ دار ہیں چھوڑ دیتے۔ اللہ نے قرآن اتارا تو دیکھا اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر بھی۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہو؟ کہا عمر تمہارا فیصلہ رب کو پسند آیا تھا۔ تو کیا سمجھ آئی؟ اللہ کو کچھ بندے جو بہترین فیصلے کرنے والے، اللہ کو ان بندوں کے فیصلے بھی بڑے پسند آتے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ کیا گیا اور مسلمانوں کو اللہ نے بہت وافر مقدار میں مال غنیمت عطا کیا، ان کے مردوں کو قتل کی۔ ان میں کتنے تھے جو مسلمان بھی ہو گئے یہودی، لیکن یہاں سے بہرحال کچھ کو در بدر کیا۔ اب ان کی ایک ہی جگہ تھی، ہم اگلے جمعے میں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کہ بنو نذیر یہاں سے جب نکل کے گئے تو کہاں گئے؟ خیبر کے اندر۔ خیبر یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ ہے، آج بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ خیبر مین گڑھ تھا یہودیوں کا، اور آج بھی جو اسرائیل کے یہودی ہیں ان کا یہ نعرہ ہے کہ ہم جو اپنا گریٹر اسرائیل ہے اس کو ہم خیبر تک، مدینہ تک لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ ہمارے آباء و اجداد یہاں بیٹھے ہوئے تھے جن کو مسلمانوں نے وہاں سے نکال دیا تھا۔ اب دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو، کچھ لوگوں کو جلا وطن کیا، جن کو نکالا وہ بھی بالآخر جا کے خیبر میں یہ بات ہوئے۔ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ غزوہ خیبر بھی، کہ خیبر کے خلاف بھی مارکا ہوا، لیکن آج ہم صلح حدیبیہ جو کہ بہت اہم ایسا اسلام کی تاریخ میں واقعہ ہے جو بہت بڑی تربیت مسلمانوں کی کرتا ہے۔ اسلام اتنا بہترین دین ہے اللہ کی قسم، جس نے مسلمانوں کو جینے کا، رہنے کا، ڈھلنے کا، سنورنے کا، وہ آگے بڑھنے کا پوری سیرت کے اندر پرو کے رکھ دیا ہے کہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کو دیکھ لو۔ اللہ تمہارے لیے اس کے اندر بہت سے اسباب چھوڑ دیے کہ تم اس سے اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ بہرحال بنو نذیر کے خلاف یہ مارکا ہوا، یہاں بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح